لاسٹ ٹائم ہم جو ٹاپک کر رہے تھے جی آر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹی باڈی سسٹم تھے۔ ملٹی باڈی سسٹم سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ اس سسٹم میں ایک سے زیادہ باڈیز انوالو ہیں۔ تو جو فیلڈز جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی اس طرح کی فزیکل اینٹیز ہیں کہ جن کے پاس ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ ان پرنسپل انفائنائٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کو ہلکا سا کیونکہ جو فیلڈس کا ٹاپک ہے کلاسیکل میکینکس میں بھی یا کوانٹم میکینکس میں بھی یا جیسے ہم کہیں کوانٹم فیلڈ تھیوری میں، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، پورا سبجیکٹ ہے، ہم اس کو تو ٹچ نہیں کر رہے۔ تو چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ٹی میو نیو جو انرجی مومنٹم ٹینزر ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ تو وہ اس کی ایک سمجھیں کہ جنرل جو فارم ہے کہ اس کو آپ ڈرائیو کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا جو لیگرانین کا جو طریقہ ہے فیلڈس کے لیے، یعنی کہ لیگرانین فارمولیز فار فیلڈس، وہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، رائٹ؟ تو ایک چیز تو یہ کہ ہم جب پوائنٹ پارٹیکلس کی بات کرتے تھے کلاسیکل میکینکس میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایکشن ہم اس طریقے سے لکھ دیتے تھے کہ ایکشن از اکول ٹو ایل ٹائمس ڈی ٹی، یا انٹیگرل آف ایل ٹائمس ڈی ٹی، اور ویئر ایل از اے فنکشن آف کیو ڈاٹ ان ٹی، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اب کی دفعہ جب ہم فیلڈز میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ فیلڈز جو ہیں وہ بیسکلی کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک گیون ریجن آف سے اسپیس ہے یا اسپیس ٹائم ہمارے کیس میں، تو ہر پوائنٹ پر، ہر کوئی بھی پوائنٹ ہو اس پورے ریجن میں، ہم وہاں پر فیلڈ کو جو ہے وہ ان پرنسپل ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیلڈس ہم اور نارملی ہم فزکس میں، آپ کو شاید یاد ہو کہ اسکیلر فیلڈس جو ہیں، جیسے ہم پارٹیکل فیلڈس میں پڑھا تھا، وہ فائی سے، یہ کیپٹل فائی کہہ لیں یا اسمال فائی سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ فنکشن ہے اسپیس کا یا اسپیس ٹائم کا، تو وہ ہم نے سمپلی یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ یہ فائی جو ہے، کیپٹل فائی از اے کلیکشن of some points at different points, right؟ یہاں پہ یہ فائی کی ویلیوز فار ایگزامپل ڈیفائنڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیلڈز اگر ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت نہ پڑے تو اسکیلر فیلڈز ہیں، ادروائز اگر سب ڈائریکشن ہے تو وہ ویکٹر فیلڈز بھی ہو سکتی ہیں، اسپنر فیلڈز بھی ہو سکتی ہیں، اینڈ سو آن، اور ہائر رینک کے جو فیلڈز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب جب ہمارا واسطہ فیلڈز کے ساتھ پڑتا ہے تو اب یہ جو ڈیفینیشنز ہم نے یہاں سے پڑھی ہیں ایکشن کے بارے میں یا لیگرانجین کے بارے میں، وہ بھی ذرا سی چینج ہوں گی۔ پہلے ہم صرف پوائنٹ پارٹیکلس کے پڑھ رہے تھے، اب کے دفعہ وہاں پر جو ہے وہ صرف ایک پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں یا بہت ساری فیلڈس کی ویلیوز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہمارا جو وہ ہے ایکشن ہے وہ ذرا سا چینج ہوگا، اس کے لکھنے کا طریقہ وہ اب کی دفعہ ہم اس کو ایس ایکولس ٹو 1/c کیوں آیا میں ابھی بتاتا ہوں۔ انٹیگرل لیگرانجین ڈینسٹی ٹائمس 4 والیوم ہے، جس طرح وہاں پہ ٹی تھا نا، صرف آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ صرف ہم نے اس کو ڈی ٹی لکھا ہوا تھا، ایل ٹائمس ڈی ٹی، تو یہ انرجی کے برابر ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایکشن جو ہے وہ انرجی انٹیگرل ہوتا رہتا ہے، لیکن اب کی دفعہ معاملہ ذرا سا چینج ہے کہ یہ جو یہ ایکشن ہے وہ یہ جو کرلی ایل لکھا ہوا ہے، رائٹ؟ یہ جو ایل اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ بیسکلی انرجی ڈینسٹی ہے، یہ لیگرانجین ڈینسٹی ہے، لیگرانجین ڈینسٹی ہے رادر دین جسٹ لیگرانجین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے انرجی پر یونٹ والیوم۔ اب یہ جو والیوم جو ہے وہ بیسکلی 3 والیوم نہیں ہے بلکہ 4 ڈائمینشنل والیوم ہے۔ تو یہ جو ایل جو لکھا ہوا ہے یہ ایک طرح سے یہ انرجی ہے، مطلب لیٹ سے میں اس کو یوں لکھوں، لیٹ می اریز اٹ اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن مور کیئرفلی، کہ اس کا کیا یہ جو لیگرانجین ڈینسٹی ہے، دس امپلائز what we really mean is the Lagrangian
لیگرانجین ڈینسٹی، یہ لیگرانجین اوور 4 والیوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں والیوم لکھ رہا ہوں بٹ یہ 4 والیوم ہے، یعنی کہ 3 اسپیس کے ڈائمینشن اور ایک ٹائم کا ڈائمینشن مل کے یہ 4 والیوم بنا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ D4 اومیگا، تو یہاں اس نے لکھا ہوا یہ کہ فور ڈائمینشنل والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو D4 لکھا ہے وہ بیسکلی اس طرح لکھا جائے کیونکہ جو ٹائم کا جو کمپوننٹ ہے اس کو بھی تو آپ کو اسپیس کا لائف، آپ کو اس کو بھی تو اس کے ڈائمینشن اوور آل لینتھ کے بنانے ہیں تو آپ کو سی سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اس ڈی ٹی کو، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے پاس اوریجنل جو لکھا ہوا تھا ایس، وہ کچھ یہ تھا ایل ٹائمز ڈی ٹی تھا، ٹھیک ہے نا، فار سنگل پوائنٹ۔ لیکن جب ہم فیلڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمارا واسطہ والیومس کے ساتھ پڑتا ہے، تو آپ نے پہلے تو کیا کیا کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو D3 V کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا، یعنی کہ dx dy dz، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہاں پر آپ کو سی لگانا ہے تو پھر آپ کو یہاں 1/c کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کرنا پڑے، ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آلرائٹ۔ اور پھر یہاں سے آپ کو یہ D3 جو یہاں لکھا ہوا ہے ہمیں D3 یہ 4 والیوم نہیں ہوگا، یہ D3 ہوگا، 3 ڈائمینشنل والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پوری یہ جو ہمارے پاس ایکشن ہے دیٹ ول بیکم 1/c، اور یہ اتنا حصہ مل کے لیگرانجین ڈینسٹی بن گیا، ٹھیک ہے، اور یہ سارا مل کے D4 اومیگا بن گیا جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب ہم ایک کوآرڈینیٹ سسٹم میں دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں جاتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے یہ جو ہوتا ہے میں کارٹیزین سے نان کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو والیوم لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ محض اس طرح نہیں لکھی جاتی کہ آپ بس کارٹیزن سے اٹھا کے اس کے اندر لکھ دیں، فار ایگزامپل اسفیریکل کوآرڈینیٹس میں لکھ دیں، یا یہ جو ہوتے ہیں ہم سلینڈریکل کوآرڈینیٹ میں لکھتے ہیں، وہ جو ایکویشن ہے پراپر ایکویشن وہ یہ ہوتی ہے کہ D3 V جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے اس میں جیکوبین ٹائمز D3 Q، ٹھیک ہے۔ یہ جو جیکوبین ہے جے، رائٹ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو جس کو کہ آپ اس میں لکھ رہے ہیں کیا نام ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ کارٹیزین سے جب آپ اٹھ کے نان کارٹیزین میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایک طرح سے ایک کانسٹنٹ ایک ملٹیپلائنگ فیکٹر سے اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے، تب آپ اس کو پراپرلی جو ہے وہ نئے کوآرڈینیٹ سسٹم کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر اوقات یہ 1 ہوتا ہے تو کام چل جاتا ہے، لیکن جب ہم آگے جا کے کرو اسپیسیز کی بات کرتے ہیں یا بہت ہی جنرلائز قسم کی ٹرانسفارمیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جے کی ویلیو نان زیرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیال رکھیے، اور یہ ماڈ لکھا ہوا ہے تو یہ ڈٹرمننٹ کے طور پر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جیکوبین آف اے میٹرکس کیا ہوتا ہے، یا جیکوبین آف اے ٹرانسفارمیشن کیسے نکالا جاتا ہے، رائٹ۔ تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ جو ملٹیپلائنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ جو جیکوبین میٹرکس ہوتا ہے اس کا ڈٹرمننٹ ہوتا ہے، وہ ہم یہاں پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو میٹرک ٹینزر ہوتا ہے وہ بیسکلی ٹرانسفارمیشن کا کام کر رہا ہوتا ہے، رائٹ۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویکٹر سے دوسرے ویکٹر میں آپ جانے کے لیے آپ کو چین مینو کو ہم جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کا جب ہم ڈٹرمننٹ لیں گے تو وہ ہمیں پراپرلی بتائے گا کہ آپ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم دوسرے کوآرڈینیٹ سسٹم میں آپ اس طرح کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، سو اچھا، اب جس طرح لیگرانجین سمپل برابر یعنی کہ فنکشن تھا کیو ڈاٹ، اور اس طرح سے ہم اس کو علیحدہ کر کے یہ لکھ دیا کرتے تھے، اب کی دفعہ یہ جو لیگرانجین ڈینسٹی ہے وہ فنکشن ہے فائی کا،
اور یہ جو کیو ڈاٹ ہوتی ہے یہ ان کو ملا کے اس نے جو ہے وہ اسی فارم کے اندر جو ہے وہ کر کے لکھ دیا ہے. یعنی کہ یہ ٹائم کے ہم ڈپینڈنس بتا دی، ورنہ ان جنرل لیگرانجین از اے فنکشن آف کیو اینڈ کیو ڈاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے یہاں پہ 4 ڈائمینشنل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے اس کو ٹائم کے ساتھ ڈیریویٹو لے، اس نے 4 ڈائمینشنل ڈیریویٹو لیا ہوا، یعنی کہ کائنڈ آف آپ کہہ لیجئے کہ کیونکہ ہم اسپیس اور ٹائم کو علیحدہ نہیں کر سکتے ریلیٹیوٹی میں اس طریقے سے، تو ہمیں اس کو 4 ڈائمینشنل ڈیریویٹو ہمیں لینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو لیگرانجین ہے وہ ان دو چیزوں کا مینلی فنکشن ہے. تو اب وہ سارے طریقہ کار جو آپ نے لیگرانجین کے لیے پڑھے ہیں کلاسیکل میکینکس میں، انہیں کو استعمال کرنا ہے، اور ان کو استعمال کر کے آپ کو ایکویشن آف موشن بنانی ہے. تو جس طریقے سے ہم ایک سنگل کیو کے لیے کیا کرتے تھے، رائٹ، تو یہ کہ اگر یہ کیو پرائم ہے تو وہ برابر ہوتا تھا کیو پلس ویریشن ان کیو. اب کی دفعہ یہی ویریشن جو ہے وہ فائی کے اندر ہونی ہے، جو فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم فائی کے اندر ویریشن کریں گے تو دیکھیے یہ چونکہ لیگرانجین ڈینسٹی از اے فنکشن آف فائی آئی اینڈ پارشل فائی آئی اوور پارشل ایکس میو، یہ ان دو چیزوں کا فنکشن ہے. تو اس کے اندر جو ویریشن آئے گی وہ ان دو چیزوں کے لحاظ سے آئے گی. تو ایک ویریشن آپ نے ایسے کی، جو پارشل ایل بائی پارشل فائی آئی ویریشن ان فائی آئی، جو طریقہ ہے جو اس کا آپ کو پتہ ہے اسٹینڈرڈ طریقہ ہے ویریشن کرنے کا. پھر ہم نے پارشل ایل بائی پارشل جو بھی یہاں پہ سیکنڈ ویریبل ہے وہ یہاں پر آیا، پھر ویریشن ان سے پارشل فائی آئی اوور پارشل ایکس میو، اور یہ ساتھ میں ہمارے پاس 4 والیوم آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو چیز ہے یہ جو 4 والیوم ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ نے اس کو جو ہے اس سے جو کارٹیزین سے کسی اور کوآرڈینیٹ سسٹم میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے کو لکھنا پڑے گا. اور یہ جو ہے یہ جیکوبین ہے. مائنس جی اس لیے کہ یہ ڈٹرمننٹ ہے، مطلب آپ کے پاس اگر اس طرح کا میٹرکس لکھا ہوا ہو، اگر آپ اس کو چاہیں جی کہہ لیں، لیٹ می جسٹ کال اٹ جی میو -1 1 1 1، اور باقی سارے اس کے انٹریز جو ہیں وہ 0 0 ہیں. ایک بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اگر اسپیریکل کوآرڈینیٹ کے اندر بھی آپ اس کو لکھیں، یا سمپل اس کو آپ ایون کارڈینل کوآرڈینیٹ کے اندر بھی لکھیں تو صرف ٹائم مائنس کے ساتھ آتا ہے، ٹائم پارٹ باقی سارے پاس کون ہوتے ہیں، اور اس کا آپ ڈٹرمننٹ نکالیں تو وہ -1 نکلے گا. تو مائنس یہاں پہ لگایا اس کی جاتا ہے کہ مائنس اس مائنس کے ساتھ جو کہ اس کے ڈٹرمننٹ کے ساتھ آئے گا اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پلس ہو جائے گا، یعنی کہ اسکوائر روٹ سے جی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس منکاؤسکین اسپیس کا جو وہ ہے کہ میٹرکس کا ڈٹرمننٹ جو ہے، یعنی کہ جو ایٹا میو نیو ہے، اس میٹرکس کا آپ جب ڈٹرمننٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں -1 آتا ہے. یہ -1 لگایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کو مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے +1 ہو جائے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سگنیچر یہ والا لے رہے ہوں -1 1 1 لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم 1 اور -1 لے لیں تو یہ پھر ہمارے پاس اس کا ڈٹرمنٹ پلس کے ساتھ آتا ہے، تو پھر یہ ہمیں مائنس لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی. بٹ اس کے بعد پھر ہمیں سے اسکوائر روٹ جی لگانا ہوگا. -جی اس وقت میں لگاتے ہیں کہ جب ہم یہ سگنیچر استعمال کر رہے ہیں -1 1 1، کیونکہ اس وقت میں ڈٹرمنٹ -1 آئے گا تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، ادروائز یہ کمپلیکس کوانٹٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کو ریپلیس کر دیا ہے اس پوری چیز سے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کو یاد ہے جس طرح سے ہم کلاسیکل میکینکس میں کوشچن موشن بناتے تھے، یہ جو سیکنڈ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں بائی پارٹ انٹیگریٹ کرنا ہوتا تھا، کیونکہ یہ جو ویریشن ہے یہ آربیٹری ہے، لیکن یہاں پہ آربیٹری جو ویریشن ہے اس کا ہمیں ڈیریویٹو لینا پڑ گیا ہے. تو ہمیں اس کو اس کے ساتھ فری کرنا پڑے گا تاکہ یہ بھی فری ہو جائے اور تاکہ ہم اس کو پورا کامن نکال سکیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹیپس ہیں جو ہم نے کلاسیکل میکینکس میں وہاں پہ کیے تھے. تو ابھی بھی ہم نے یہی کیا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ میں یہ والا پارٹ پھنسا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو یہاں پہ علیحدہ کر کے لکھا اور پھر اس کو ہم نے انٹیگریشن بائی پارٹ کیا. تو یہ اس کا پہلا پارٹ جو آ جاتا ہے اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے.
اور اگین یہ اس کا اوور آل ڈیریویٹو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل جو ہمارے پاس ڈیریویٹو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو کے زیرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ زیرو، واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے. جب اس کو آپ اوور آل انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سرفیس ٹرم آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے تھے کہ سرفیسز کے اینڈ پہ چونکہ ویریشن زیرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ ہمارے پاس یہ پوری ٹرم نکل کے ایسے آئے گی مائنس جی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ پوری ٹرم یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس جو ڈی آف دس ہول تھنگ بچے گا، اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، یہ پوری چیز نکل کے ویسے کے ویسے آ جائے گی. یہ جو پوری چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ ویریشن پائے آئے، اور آپ کو پھر یہاں پہ باؤنڈری کنڈیشن لگانی پڑیں گی، جو کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فائی آئی جو ہیں وہ ایٹ اینڈ پوائنٹس پہ انیشیلی اور فائنلی وہ ویریشن زیرو ہوتی ہے، تو یہ پوری ٹرم زیرو ہو جائے گی. تو صرف یہ حصہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہی ہم نے کام کیا ہے. اچھا، جب صرف یہ حصہ لیا اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ پلگ ان کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو دوبارہ ڈی فور بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس اسکوائر روٹ مائنس جی سے پلس سے ہمیں ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کریں. ملٹیپلائی کیا تو یہاں لگایا، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے نیچے لگانا پڑے گا. تو پھر یہ اس طریقے سے یہ ایکویشن ہمارے پاس آ جائے گی. ہم نے دوبارہ اس کو اسی فارم میں لکھ دیا. اگین جیسے کہ ہم پہلے کرتے تھے کہ یہ ویریشن تو آربیٹرری ہے، اور یہ پوری چیز جو ویریشن ان ایکشن ہے وہ بیسکلی زیرو ہونی چاہیے، اسٹیشنری ہونی چاہیے. تو وہ صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہ پارٹ تو زیرو نہیں ہو سکتا، جو والیوم ہے اور یہ آربیٹرری چینج ہے. تو کیا چیز زیرو ہو سکتی ہے، یہ پوری چیز زیرو ہونی چاہیے. یہ آپ نے اس طرح لیگرانجین ایکویشن آف موشن، یہ اعلیٰ لیگرانجین ایکویشن ہوتی تھی. یہ آپ نے اسکیلر فیلڈس کی کسی بھی آربیٹرری، آپ سمجھیں کہ ایک آربیٹرری اسپیس ٹائم میں آپ نے اس کو نکال دیا ہے. اب یہ ایون کروڈ اسپیس ٹائم تک کے لیے یہ ویلڈ ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا واسطہ ایک نئے اس طرح کی اسپیس سے پڑے گا تو وہ ڈٹرمننٹ جو ہے وہ یہاں پہ چلا جائے گا، اور وہ ڈٹرمننٹ پھر ٹیک کیئر کرے گا کہ ہمارے پاس اسپیس کس طرح کی ہے، کروڈ ہے، نیگیٹیولی کروڈ ہے، پازیٹیولی کروڈ ہے، فلیٹ ہے، کیا ہے. فلیٹ وغیرہ ہوگی تو سمپل یہ پلس ون کے ساتھ آ جائے گا یہاں پہ. اور اگر منکاؤسکن اسپیس ہے فار ایگزامپل تو یہ مائنس ون کے ساتھ آ جائے گا، تو یہ اس کا نیگیٹو سائن کمپنسیٹ ہو جائے گا، تو یہاں سے غائب ہو جائے گا. تو اب ہمارے پاس چاہے اسپیس کروڈ ہو یا فلیٹ ہو، ان تمام سچویشن کے لیے یہ ایکویشن ہمارے پاس اسکیلر فیلڈس کے لیے یہ ویلڈ ہے. تو اب یہ جو طریقہ کار ہم نے نکالا ہے یا جو ہمارے پاس میں اسٹیپس ہی ہیں، یہ آپ پھر ویکٹر فیلڈس کے لیے، یا ہمارے پاس اگر فرمونک فیلڈ ہوں، اسکینر فیلڈ ہوں، تو ان کے لیے بھی یہی کچھ اسٹیپ کرنے پڑیں گے، اور آپ ان کے لیے بھی اوائلر لیگرانج ایکویشن آپ نکال سکتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا طریقہ ہے، مطلب آپ اس کو تھوڑا سا یہ اس چیز کو، یہ اسکوائر روٹ مائنس جی کو اگر غائب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیا لیگرانجین ڈینسٹی آپ ڈیفائن کر لیں. وہ کہہ دیں کہ ایل پرائم جو ہے وہ اسکوائر روٹ مائنس جی ٹائمز ایل کے برابر ہے، تو یہاں سے غائب ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو یہ جو اسکوائر روٹ مائنس یہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ تھرو آؤٹ اس ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیں تو یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا، یہاں آ جائے گا، تو یہ ایل پرائم ہو جائے گا. اور یہ اندر یہ جو لکھا ہوا ہے رائٹ اسکوائر روٹ مائنس جی، اس کو اٹھا کے اندر لے جائیے تو یہاں پہ یہ ایل پرائم کر دے گا. تو ایل پرائم یہاں سے ادھر سے آ گیا، یہ ملٹیپلائی کیا تھا ہم نے یہاں لگا دیا تھا، تو یہ اس کے ساتھ آ گیا. کیونکہ یہ نمبر ہے، نمبر کو تو ہم اندر لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ مل کے ایل یہ اس کے ساتھ مل کے تو آپ اس کو ایل پرائم بنا دے گا. تو یہ دوبارہ ویسی ایکویشن لگے گی جیسا کہ آپ نارملی استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارے پاس آ گیا. اب اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جو ہم نے یہ 3.80 نکالی یا 3.81 نکالی، ٹھیک ہے. ویسے زیادہ تر ہم 3.880 استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ ڈٹرمنٹ وغیرہ کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ بہت ایکسپلسٹلی موجود ہوتی ہے. اچھا، اب جیسے کہ پھر دیکھیے اس میں سارا کچھ میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا، آپ کو اس نے بتا ہی دیا کہ کارٹیزن کوآرڈینیٹ وغیرہ ہیں، سب فلیٹ ہیں.
کہ مائنس جی اکوس ٹو 1 ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس نارمل جو آئلر لیگرانج ایکویشن ہے وہ آ جاتی ہے. ہمارا ٹارگیٹ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں انرجی مومنٹم ٹینسر کیلکولیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کنزرویشن یہ سیمیٹری سے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ ڈی پی اوور ڈی ٹی اگر زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کے اینگل مومنٹم کے ساتھ ہے, اور پھر ڈی ایل بائی ڈی ٹی زیرو ہو تو انرجی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن. تو وہی چیز ہم یہاں پہ بھی کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس لیگرانجین ڈینسٹی موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس کے ڈیریویٹو لینے ہیں. یہاں پہ تو ہم صرف ٹائم کے ڈیریویٹو لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم اور اسپیس کو علیحدہ علیحدہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اسپیس اور ٹائم کوآرڈینیٹ کو علیحدہ نہیں لے سکتے, ہمیں ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو دیکھیے ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ اس کا ڈیریویٹو لیا لیگرانجین ڈینسٹی کا ایکس میو کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا لیگرانجین جو ڈینسٹی وہ ڈائریکٹلی فنکشن نہیں ہے ایکس میو کا, وہ امپلسٹ فنکشن ہے کیونکہ وہ فائی کا فنکشن ہے اور فائی پھر اٹ سیلف ایکس کا فنکشن ہے. تو ہمیں پھر اس کا چین رول لگانا پڑے گا, پارشل ڈیریویٹیوز لینے پڑیں گے. تو پارشل ایل بائی پارشل فائی اور پارشل فائی بائی پارشل ایکس میو, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ یاد رہے کہ ایل لیگرانجین ڈینسٹی از اے فنکشن آف فائی آئی, اور وہ جو کائنڈ آف جنرلائز فور ویلوسٹی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ایل از اے فنکشن آف فائی آئی اور پارشل فائی آئی اوور پارشل ایکس میو, یہ اس کا بنیادی طور پر فنکشن ہے. تو ایک تو پہلا ڈیریویٹو تو فائی کا آپ نے لے لیا, پھر اس طرح پھر ایل کا ڈیریویٹو آپ کو لینا پڑے گا فائی آئی اوور ایکس میو, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو یہ اسکوائر اس لیے آ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں پر کیا ہوا ہے نا کہ پارشل ایل بائی پارشل فائی آئی اور پارشل فائی آئی اور پارشل ایکس میو, لیکن اب کی دفعہ ہم ڈیریویٹو بھی اس جو لے رہے ہیں وہ اس پوری چیز کا لے رہے ہیں نا کہ فائی آئی اوور پارشل ایکس میو کا لے رہے ہیں. اس وجہ سے یہ یہاں پر میو جو ہے وہ اس کا آ گیا, اس کے ساتھ ڈیریویٹو لینا ہے, اور نیو آپ فرض کریں کہ اس کا آ گیا. یہ جو یہاں پہ ہم نے کائنڈ آف فائی کی ویلوسٹی کائنڈ آف ہم نے لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور پلس اس نے ایک ٹرم اور ڈال دی ہے صرف آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر آپ جس طرح کلاسیکل میکینکس میں کرتے تھے ڈی ایل بائی ڈی ٹی کرتے تھے تو دیکھیے یہ ایگزیکٹلی اس طرح لکھا کرتے تھے. تو یہ ایکویشن وہی لکھی ہوئی ہے, بس ان دا 4 ڈائمینشن ہے. تو نارملی ہمارے پاس یہ ٹرم نہیں ہوتی ہے تو یہ ٹرم ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف ہمارے پاس اتنا حصہ بچے گا. تو وہ اس نے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو یہ ویریشن ہے پارشل ایل ڈی ایل بائی ڈی ٹی کی جو کہ 4 ڈائمینشن میں ہم نے لکھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے بتا دیا کہ یہ وہی ایکویشن ہے, لیکن اب چونکہ ہمیں اس طرح لکھنا پڑتا ہے جب ہمارا واسطہ فور ڈائمینشنل ورڈ سے پڑھتا ہے تو ہمیں اس ایکویشن کو ماڈیفائی کر کے اس طرح لکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. نارملی ایل لیگرانجین ڈینسٹی آر ناٹ دا فنکشن آف ٹائم ان دس وے. تو یہ والی ٹرم جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف یہ بچتی ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اگین جب اگر کارٹیزین کوآرڈینیٹ استعمال کر رہے ہیں تو مائنس جی وغیرہ 1 ہوتے ہیں تو یہ سمپل ہو جاتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ یہ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے دس ون, اس کو تھوڑا سا ہم اور ایک اور فارم میں لکھ لیں. وہ فارم کیا ہے کہ ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کر لیں. اب یہ تھوڑا سا آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے. دیکھیے یہ چیز تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, یہ والا حصہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹریکنگ کر رہے ہیں. پارشل ایل بائی پارشل فائی آئی ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس حصے کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹریکنگ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ ایک تو یہ کہ ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو آسان کیا کہ یہاں پہ جو ہم نے یہ سارا جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کر رہے ہیں, ہم کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں کر رہے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس یہ جو جی وغیرہ کے مسئلے آسان ہو گئے ہیں, وہ ہمارے پاس اسکوائر روٹ مائنس جی 1 کے برابر ہو گیا. ادروائز وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ
مائنس اسکوائر روٹ جی آپ کے سامنے اس لیے فی الحال نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہم نے کارٹیزن کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہم لے رہے ہیں. یہ فور ڈائمینشن منکاؤسکن اسپیس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کارٹیزن کوآرڈینیٹ کے اندر لکھی گئی ہے, ایکس وائی زی اور ٹی میں لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ دیکھیے اس کو ہم نے ذرا سا جو ہے وہ چینج کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا. دیکھیے ایک منٹ, یہ اس کے ساتھ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر ڈالی ہے. کدھر گیا, یس, اس نے یہ ایکویشن اٹھائی ہے 3.80, رائٹ. اور چونکہ یہ ہم کارٹیزن کوآرڈینیٹ میں لے رہے ہیں تو یہ حصہ 1 ہو گیا ہے اور یہ حصہ 1 ہو گیا, تو آپ کے پاس جو چیز بچی ہے وہ پارشل بائی پارشل ایکس میو, پارشل ایل بائی پارشل ایکس فائی آئی اوور پارشل ایکس میو, اور یہ پارشل ایل بائی پارشل فائی آئی بچی ہے, ٹھیک ہے. 3.80 سے اس نے اس والی ایکویشن کو اٹھایا ہے, اور یہ اس نے یہ ہمارے سامنے رکھ دیا. یعنی کہ اس نے کیا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. اس نے کیا یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے اس کی ویلیو اس نے یہاں سے نکال لی ہے, اس والے ایکویشن سے. اس کو آپ اس کو اٹھا کے آپ ایکویشن کے ادھر لے جائیں تو یہ پوری چیز کس کے برابر ہو جائے گی. جب آپ اس کو ایکویشن کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے تو یہ پارشل بائی پارشل فائی آئی, ٹھیک ہے, از ایکولس ٹو پارشل بائی پارشل ایکس میو, ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ ہم نے 1 کر دیا تو یہ پارشل ایل کرلی ایل بائی پارشل فائی آئی اوور پارشل ایکس میو. تو یہ چیز اس کے برابر اس نے اس طرح کر لی ہے, ٹھیک ہے. یہ پوری چیز یا اس کو اٹھا کے دے لے جائیں, مائنس مائنس کینسل ہو گیا تو یہ چیز بچے گی. تو اس پوری چیز کی جگہ پہ یہ پوری چیز اٹھا کے یہاں سے لکھ دی اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ٹرم لکھی ہوئی تھی اس کو اس کی جگہ پہ اس نے یہ ایکویشن 3.80 ہے اس کو استعمال کیا اور وہ اٹھا کے اس نے یہاں پہ لکھ دی, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں پارشل بائی پارشل ایکس نیو کی ٹرم یہاں پر بھی موجود ہے, یہاں پر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اوور آل کامن نکال سکتے ہیں. جب ہم اس میں کامن نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس پارشل بائی پارشل ایل بائی یہ پارشل ایکس فائی اوور پارشل ایکس نیو بچے گا, اور یہ ٹرم آئے گی. اور یہ چونکہ پوری ٹرم ہم نے یہاں سے نکال دی, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو انڈیکس ہیں وہ تو سیم ہونے چاہیے نا, کیونکہ یہاں پہ نیو جو ہے وہ کانٹریکٹڈ انڈیکس ہے, صرف نیو بچنا چاہیے. تو یہاں پر ہم نے اس پوری چیز کو جو ہے وہ اس کرونیکل ڈیلٹا کے ساتھ ہم نے یہاں پہ شو کر دیا, کیونکہ جب یہ اس کے اوپر آئے گا, جب یہ پورا آپریٹر جا کے اس کے اوپر لگے گا تو وہ پھر یہ والی ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس دوبارہ بن جائے گی, ٹھیک ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہم جو ڈیریویٹو لے رہے ہیں وہ اس والی ٹرم کے لحاظ سے لے رہے ہیں. تو یہ جب جا کے اس پہ ڈائریکٹلی اس پہ لگے گا تو یہ چونکہ اس کا ڈائریکٹ فنکشن نہیں ہے تو ہمیں لازمی طور پر اس طرح کے ہمیں جو ہے ڈیریویٹوز لینے پڑیں گے, تو ہمیں لینے پڑیں گے تو یہ ٹرم ہمارے پاس دوبارہ واپس آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے پاس کنزرویشن وغیرہ جب ہم کیا کرتے تھے تو ڈی پی بائی ڈی ٹی ایکوز ٹو 0 ہوتا تھا, تو پی ہمارے پاس کانسٹنٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح ڈی ایل بائی ڈی ٹی جب ہم کہتے تھے اینگولر مومنٹم کا ٹائم ڈیریویٹو 0 ہے تو پھر اینگولر مومنٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. یہاں پر پی جو ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہو جاتی تھی. اسی طرح ڈی ایل بائی ڈی ٹی جب 0 ہوتا تھا تو پھر انرجی یا ہیملٹونین کانسٹنٹ ہو جاتا تھا. تو اب کی دفعہ ہم وہی چیز یہاں پر آئی ہے لیکن 4 ڈائمینشن میں ہے. تو اب اگر فرض کریں کہ اس کا ڈیریویٹو 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ والی پوری چیز جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جائے گی. یہ جو پورا ڈیریویٹو لکھا ہوا ہے پارشل ایل بائی پارشل ایکس فائی آئی پارشل ایکس نیو اور پارشل فائی آئی اوور پارشل ایکس نیو مائنس دس ہول تھنگ وی جسٹ کال اٹ a new tensor, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ انرجی مومنٹم ٹینزر ہے, ٹھیک ہے. ٹی نیو نیو یہ ہم نے اس کو اٹھا کے اس طریقے سے لکھ دیا. اور یہ ایکویشن جو آپ 3.86 لکھ رہے ہیں سمبولکلی, مطلب آپ اس کو اور کمپیکٹ فارم میں آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ وہی کنزرویشن کی ایکویشن لکھی ہوئی ہے، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں، لیکن یہ ذرا سا مور کمپیکٹ فارم میں 4 ڈائمینشنل فارم میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فیلڈس کے لیے لکھی ہوئی ہے. یہ ساری ایکویشن جو ہے وہ سنگل پوائنٹ، وہ پوائنٹ پارٹیکلس کے لیے ہیں، یہ جبکہ فیلڈس کے لیے لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کے پاس یہ ٹی نیو نیو آ جائے تو پھر آپ اس کے انڈائسز کے ساتھ آپ بہت آسانی کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے اس ایٹا نیو سگما سے، یا یعنی کہ جو ہمارے پاس منکوسکن اسپیس کا جو میٹرک ہے، سیدھا ملٹیپلائی کر کے آپ اس کے جو انڈائسز ہیں آپ اس کو اوپر لے جائیں نیچے لے جائیں، یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک اور یہ کہ یہ تھوڑا سا آربیٹرری ہے ٹی نیو نیو. کیونکہ آپ اگر اس کے اندر یہ ایکسٹرا ٹرم بھی ایڈ کر دیں، جو کہ آپ یہ 3 رینک ٹینزر، یہ 3 رینک کے ٹینزر بھی آپ اس کا ایڈ کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ جب آپ اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو اسٹل یہ ایکویشن جو ہے وہ ہمیں سیٹسفائی ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ میرا مطلب کہنے کا یہ کہ آپ اس کا آپ اگر ڈیریویٹو آپ لے لیں تب بھی یہ والی ایکویشن جو ہے وہ ہمیں سیٹسفائی ہو جائے گی. تو یہ جو ٹی پرائم نیو یعنی کہ ٹی نیو نیو جو ہے وہ یونیک نہیں ہے، رائٹ. یہ آربیٹرری ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ اس میں آپ اس طرح کی ٹرم ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ چیز آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ٹرم جو ہے وہ بہرحال زیرو ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ سب چیزیں نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جیسے کہ 3 ڈائمینشن میں مومنٹم ہے، رائٹ، اینگولر مومنٹم ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انرجیز ہیں. تو وہ انفارمیشن ہم اس طرح کی انفارمیشن ہم ان ایکویشن سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس نے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھیے ہمیں اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس ٹی میو نیو آیا، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں نیو ان کو نیچے لکھیں یا اوپر لکھیں. لیٹس سے کہ ہم نے اس کو ٹی میو نیو اس طرح کر دیا. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیشن آپ کے پاس جو ہے وہ آپ یہ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ فرض کریں ٹی میو نیو اس طرح، سوری اس کو میں صاف سے لکھوں تاکہ یہ ہمیں استعمال کرنا ہے. اگر میں اس کو ٹی میو نیو اور یہاں پہ لیٹ سے نیو کر دوں تو یہ ایکویشن بیسکلی ایسے لکھی ہوئی ہے. یا میں اس کو نیو بھی کر سکتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا. بعض دفعہ یہ جو ٹینزرس ہوتے ہیں وہ اینٹی سیمیٹرک ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو لیٹ سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ ہم نے نیو کو ٹی کے برابر لے لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کہا یہ نیو جو ہے وہ ٹی ہے. نیو کو ہم نے فکس کر لیا ٹی. ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فرض کریں کہ ہم نے جیسے یہ والی ایکویشن ہے نا ہمارے پاس پارشل میو ٹی میو نیو اکوس ٹو 0. میں نے میو کو ٹی کے برابر کیا، یعنی کہ جو ہمارے پاس اویلیبل چوائسیز کیا ہیں کہ میو جو ہے وہ ٹی کے برابر ہو سکتا ہے اور ایکس اور وائی اور زیڈ کے برابر ہو سکتا ہے. تو اسپیس کے لیے ہم سمپلی آئی استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ یہ ایکویشن اٹھائی اور ہم نے کہا کہ صاحب یہاں ہم یہ فکس کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ہو گیا، تو یہ ٹی ہو گیا اور یہ نیو ہے اکوس ٹو 0. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم نے ایکسپینڈ کر لیا. ٹھیک ہے، اچھا جب میں یہ جو میں نے یہاں پہ ٹی کہہ دیا تو یہ بیسکلی یہ ایکس کے ساتھ آیا ہوگا نا. یہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایکس ناٹ ہوا ہوگا، کیونکہ میں اس کا ٹائم کمپوننٹ لے رہا ہوں. اور اگین اس کو بنانے کے لیے لینتھ کی ڈائمینشن بنانے کے لیے مجھے سی کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے دیکھیے یہ سی ٹی، ایکس ناٹ کی جگہ ٹی آ گیا، اور یہاں اس کو اور یہ ایکس کرسپونڈنس کے لیے یہاں پہ ہمیں سی لگانا پڑا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا کہ اس کو کھولا. جب ہم اس کو کھولیں گے یہ 1/c پارشل بائی پارشل ٹی، یہ ٹی کاما آ گیا پلس کیونکہ اب یہاں پر بھی یہ تم نے فکس کیا ہوا ہے تو پارشل بائی پارشل ایکس جو ہے وہ تو آئی آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے اس کو ٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ
کہاں گیا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ یہ جو ٹی ہے نا، یہ ایک تو ٹی آ گیا ہمارے پاس، تو میں اس کو صاف میں نے لکھ نہیں سکا، اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں میں. What I'm exactly want to tell you کہ ایکویشن ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم نے فکس کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں اس نے جو ایکویشن استعمال کی ہے وہ یہ کی ہے، یہ میو کے ساتھ نہیں کی ہے. مجھے ابھی اس کی اس ایکسپینشن سے اندازہ ہوا، اس نے یہ نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کیا ہے. یہاں پہ اس نے نیو استعمال کیا، ڈرا نیو استعمال کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب نیو استعمال کرے گا تو اب اس کو میں اس کو دوبارہ سے آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد ریئلی نیو، ایک سیکنڈ اس کو میں مٹا دوں. اب اس کو میں دوبارہ سے لکھتا ہوں. اگر یہ ہم نے یہاں پہ نیو کو ٹی کے طور پہ سیٹ کیا، ہم نے کہا یہ نیو ہے، یہ نیو کی جگہ ہم نے ٹی سیٹ کیا اور یہ نیو ہو گیا equal to 0. اب ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ چلے میں پہلے اس کو اور آسان طریقے سے لکھتا ہوں. آئی ہیو ٹو رائٹ اٹ 0، ٹھیک ہے. یا میں بجائے 0 لکھنے کے اس کو ٹی استعمال کر رہا تو ٹی لکھا، ٹی ٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیو کی جگہ ٹی آ گیا. پلس پھر ہمیں آئی لکھنا پڑے گا ایکس وائی زیڈ کے لیے، آئی اور ٹی. ٹی تو اپنی جگہ رہے گا کیونکہ نیو کو ٹی ہم نے کیا ہوا، اور نیو کی جگہ پہ ہمارے پاس آئی آ جائے گا. اس میں لکھنے سے لکھنے میں ذرا سی پرابلم ہو رہی ہے، پین کی ریزولوشن تھوڑی موٹی ہو گئی ہے. لیٹ می رائٹ اٹ مور کیئرفلی. پارشل آئی ٹی، یہ یہاں ٹی آیا اور یہ آئی آ گیا، ٹھیک ہے. ایکوس ٹو 0، ٹھیک ہے. اب میں اس پارٹ کو اٹھا کے رائٹ سائڈ پہ لے جاؤں گا تو وہ اس نے مائنس سائن کے ساتھ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ٹی کو جب یہ لینتھ کے لحاظ سے لکھنا چاہ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سی کا فیکٹر یہاں پر آتا ہے، تو 1/c ٹائمس ٹی ٹی آ گیا اور یہ ادھر جا کے مائنس ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں کہ اس کا تھری ڈائمینشنل اس کی کا جو ہے وہ ہم انٹیگریشن کر لیں والیوم کے لحاظ سے. تو ہمیں یہ کام دونوں طرف کرنا پڑے گا، تو ہم نے اس طرف بھی اس کو جو ہے انٹیگریٹ کیا اور اس طرف بھی کیا. اور یہ والا حصہ جو ہے دس پارٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ گاؤزز تھیورم لگا کے اس کو والیوم انٹیگرل سے جو ہے وہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر، آئی مین ایریا انٹیگرل میں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہ ایکویشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 1/c dy/dt آف دس ہول تھنگ از equals to 0. ہم نے دراصل کیا کیا، یہ سارا کام کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ والی ٹرم کو ہم نے 0 کر لیا. تو یہ پوری چیز جو ہے dy/dt this whole integral is basically 0. تو اب چونکہ یہ dy/dt ہے، یعنی پارشل بائی پارشل ٹی لگا ہوا ہے، تو یہ دس ہول تھنگ از 0. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے انٹیگرل کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ بیسکلی کانسٹنٹ ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو اس کا جو ٹی ٹی کمپوننٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی انرجی پارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ایک طرح سے جو ہے وہ کنزرویشن آف انرجی کی ہم نے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب 0 ہو گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم بجائے نیو کو ٹی کے برابر لینے کے ہم نیو کو آئی کے برابر لے لیتے. تو یہی جو ایکویشن میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھی تھی، ٹی کی جگہ پر آئی آ جاتا تو پھر کیا ہوتا. تو ایکویشن جیسے ہم نے اوپر لکھی ہیں ایگزیکٹلی وہی رہتی ہیں، اور بہرحال یہ پوری چیز 0 کے برابر ہو رہی ہے. تو یہ پورا حصہ جو ہے اگین والیوم انٹیگرل کو ہم اس کے اندر سرفیس انٹیگرل کے اندر کیلکولیٹ سرفیس انٹیگرل کے اندر ہم جو ہے کیا نام ہے کنورٹ کر لیتے. اور ہمیں معلوم ہے کہ گاؤزز تھیورم کے حوالے سے اس ٹرم کی جو کنٹریبیوشن ہے ایٹ دا باؤنڈریز وہ 0 ہوتی ہے، جو کہ ایگزیکٹلی یہاں پر بھی ٹرو تھا. تو ہم نے پھر یہ ثابت کر لیا کہ یہ